الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا۔ موقف اول یہ ہے کہ اہانت رسالت مآب کا مرتکب بہر صورت واجب القتل ہے اور اس کی توبہ مطلقاً کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ قبل الاخذ یعنی مقدمے کی اندراج یا گرفتاری سے پہلے توبہ کرے یا بعد الاخذ یعنی مقدمے کی اندراج یا گرفتاری کے بعد تائب ہو۔ ہر صورت برابر ہے، کسی صورت میں بھی قطعاً قبولیت توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس موقف پر دلائل درج ذیل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قد کفرتم قد اظہرتم الکفر بإیذاء الرسول والطعن فیہ، تم کافر ہو چکے ہو یعنی تمہارا کفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں طعن و تشنیع کرنے کی وجہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ میں نے جو آیت ارشاد کی ہے، اس آیت کریمہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں ان المسلم یقتل اذا سب من غیر استتابۃ وان اظہرہ التوبۃ بعد اخذہ کما هو مذہب الجمہور۔ کوئی بھی مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کرے گا اسے توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے، اگرچہ وہ گرفتاری کے بعد توبہ کر لے، یہی مذہب جمہور ہے۔ ابن تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، صفحہ 635 جلد نمبر 3۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید بیان کرتے ہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کا ارتکاب کرنے والے کی سزا توبہ کا موقع دی بغیر اسے قتل کرنا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سامنے آتی ہے فَإِنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذِي كَذَبَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بغیر توبہ کا موقع دی قتل کا حکم صادر فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ ابن تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، 638 صفحہ جلد نمبر 3۔ فتنہ اہانت رسول میں مسلم و غیر مسلم کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، دونوں پر حد کا اجرا ہوگا، کوئی بھی اس سے مستثنی و مبرہ نہ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا من سب رسول اللہ او شتمہ او عابہ او قتل مسلما کان او کافرا ولا یستتاب۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا عیب لگایا یا آپ کی تنقیص کی تو وہ قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ابن تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 572۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا تنقیص و اہانت کا مرتکب ہوا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس جسارت پر سزائے قتل اس پر لازم ہو جائے گی۔
مزید اس طرح فرماتے ہیں ارا ان یقتل ولا یستتاب، کہ میرے رائے یہ ہے کہ اسے توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں ایک روز میں نے والد گرامی سے پوچھا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کرے، آپ کی شان اقدس میں دشنام ترازی کا ارتکاب کرے تو ایسے شخص کی توبہ قبول کی جائے گی؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا قد وجب علیہ القتل ولا یستتاب، سزائے قتل اس پر واجب ہو چکی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال اس پر بہت سے دلائل موجود ہے کہ گستاخ رسول کا قتل واجب ہے۔ اب ترجمہ کو دیکھو اس آیت کی، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔